بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے ایک نہایت ہی روشن دن کی داستان ضرور سنیے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ابو جہل، ابو لہب، امیہ، اتبا سب لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بازار میں بھی جہاں دو آدمی کھڑے ہوتے، گفتگو کا موضوع یہی ہوتا، کبھی بآواز بلند، کبھی سرگوشیوں کے انداز میں۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر سے ٹکر لے۔ 3 روز ہو چکے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے سکون کے دن تھے، مگر انہیں پتہ تھا کہ یہ دور رہے گا نہیں۔ ہمارے دشمن ضرور کوئی نہ کوئی چال سوچ رہے ہوں گے، مگر اس وقت طوفان تھم گیا تھا۔ اگر کوئی راہ میں مل بھی جاتا، منہ پھیر لیتا، ناک منہ چڑھا لیتا، مگر کہتا کچھ نہیں۔ غموں پر غم سہنے کی تو مسلمانوں کو عادت سی ہو گئی تھی، مگر خوشی پر خوشی مسلمانوں کے لیے نئی بات تھی۔ ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر اللہ کا شکر ہی ادا کر رہے تھے کہ مکے کی گلیوں میں ایک شخص نظر آیا، آنکھوں میں خون اترا ہوا، ہاتھ میں ننگی تلوار لہراتا، اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زہر اگلتا۔ وہ اعلان کر کے آیا تھا کہ آج وہ ایک ضرب میں قریش مکہ کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ مہم جو نوجوان اتنا طویل القامت تھا کہ کھڑے کھڑے گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا، مزاج سنجیدہ مگر وسیلہ، پیشہ پتھروں اور مسالوں کی تجارت، عمر 26 سال۔ جس وقت یہ نوجوان مکے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ ابو قبیس کی پہاڑی کے دامن میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، کچھ عرصے سے مسلمانوں کی مسجد بھی تھا اور پناہ گاہ بھی۔ چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے کہ انہیں وہ طویل القامت نوجوان نظر آیا۔ اس وقت اس کے تیور دیکھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ وہ یہ خبر سنتے ہی فوراً کچھ حفاظتی انتظامات کا حکم دیں گے، مگر انہوں نے نہایت سکون سے جواب دیا، اس کے مجھ تک پہنچنے کے وقت کا انتخاب اللہ پاک کرے گا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کھڑکی کے پاس دوڑ کے گئے۔ وہ تلوار لیے چلا آ رہا تھا، سیدھا مسلمانوں کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے وقت کا انتخاب کر دیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آنے دو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سب مسلمان چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے پر دیگچہ رکھا تھا جس میں پانی کھول رہا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی کام آ جائے۔ ویسے بھی مسلمانوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی سے بڑا حوصلہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لمبا تڑنگا نوجوان اب مسلمانوں کے دروازے سے کوئی 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیف آدمی جس کی پشت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب تھی، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کوئی بیکاری ہے۔ یہ شمشیر بکف نوجوان اپنی غصیلی طبیعت کے باوجود ایک مخیر انسان تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کو دینے کے بجائے اسے جھنجھوڑ کر راستے سے ہٹا دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسی کیسی قسمیں کھا کر چلایا، میں اس بدنصیب عورت کے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ پھر دیکھا کہ وہ یکایک مڑا اور الٹے پاؤں اسی راستے پر چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کوئی عفریت داخل ہو گیا ہو۔ بظاہر خطرہ ٹل گیا تھا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ وہ اس نوجوان سے واقف تھے، سارا مکہ اسے جانتا تھا۔
وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کسی کام کا عزم کرنے کے بعد اسے ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑکی کے پاس انتظار کرتے رہے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہی بزرگ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے نوجوان کا راستہ روکا تھا اور جنہیں وہ بھکاری سمجھ رہے تھے۔ یہ مکے کے درمیانی درجے کے تاجر تھے، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے مگر اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور انہیں اس نوجوان سے ملاقات کا ماجرا سنایا۔ کہنے لگے، میں نے باہر گلی میں اس کو ہاتھ میں تلوار لیے ادھر آتے دیکھا تو پوچھا کہ تلوار کیوں میان سے نکال رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کو قتل کرنے کے لیے جس نے قریش میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ میں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اس پر وہ نہایت غضبناک ہو کر پوچھنے لگا، کون سے گھر کی؟ میں اپنے مسلمان ساتھیوں کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اس صورتحال میں مجھے کچھ نہ سوجا۔ میں نے کہہ دیا کہ اپنی بہن اور بہنوئی کی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے مجھے جھنجھوڑ کے پرے کیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا، شدید اشتعال کے عالم میں چیختا چلاتا اور اپنی بہن کے قتل کی دھمکیاں دیتا۔ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس نوجوان کے اسی اشتعال کا مظاہرہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روداد سن کر سب مسلمان اپنے ساتھیوں کی خیریت کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ نوجوان دوبارہ چلا آ رہا ہے۔ کھچی ہوئی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا اور چٹخنی لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، دروازہ کیوں بند کر دیا بلال؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ پھر آ رہا ہے، تلوار لہراتا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، پیغمبر کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرو بلال اور دروازہ کھول دو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے وسط میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسب حکم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ باہر سے دستک سنائی دی۔ نوجوان تلوار کے دستے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ حضرت بلال نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ اب جو مسلمانوں نے دیکھا اس پر یقین نہ آیا۔ وہ جھک کر دروازے سے داخل ہوا۔ اس کے اندر قدم رکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور اس کا دامن جھٹک کر اس سے پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ ساری کائنات کی قوت سمٹ آئی تھی اس مختصر سے سوال میں۔ نوجوان سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا۔ اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا، پھر پیچھے کھڑے حاضرین کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے نظریں نیچی کر لیں اور اپنی تلوار کو دیکھتا رہا۔ اس کے اندر ایک ہیجان برپا تھا، ایک لاوا تھا جو پھٹ پڑنے کے لیے تیار تھا۔ سب صحابہ کی نظریں اس پر جمی تھی۔ یکایک اس نے تلوار ہاتھ سے گرا دی اور کہنے لگا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے ساتھ مل کر سب صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ ابو قبیس کی چٹانیں گونج اٹھی تھی۔ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان وہ تھا جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا۔ یہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا تھا۔
جن کے نام سے آج بھی کفر کو لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ذی الحجہ 23 ہجری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتیں تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اچانک نمازیوں کی صفوں میں مغیرہ بن شعبہ اس کا مجوسی غلام آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کرنے لگا۔ اس نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے، ایک وار آپ کی زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھی جس سے آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکبیر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لؤلؤ نے انہیں بھی خنجر مار دیا۔ اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھا سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلایا اور فرمایا، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المومنین، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، پھر تو میں خلافت کے بیچ و خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بلا لاؤ، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ مجمعین سے بھی یہی کہا۔ پھر فرمایا، تم لوگ جاؤ، باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مجمعین کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنا رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری کو جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ، تو گواہ ہے، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ بن عمر، جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کا نصرانی غلام ابو لؤلؤ ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زار و کتار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔